اس کے بعد سورۃ النور ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی یہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن میں سب سے زیادہ احکام ہیں، مسائل بہت زیادہ۔ سورہ احزاب، سورۃ النور، یہ سورہ بقرہ، یہ چند صورتیں ہیں جن کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ اللہ نے مسائل ذکر کیے۔ تو سورۃ النور جو ہے نا ہم بہت اختصار سے اس کو ذکر کریں گے کیونکہ تفصیل کا تو وقت نہیں۔ تو اس کے آغاز سے ہی اللہ نے جو ہے نا حدود کا بیان شروع کیا ہے، حدود، حد۔ اور اس وقت بھی دنیا کے اندر جن جن ممالک میں حدود اللہ کا نفاذ ہے نا، اللہ کی حدیں قائم ہیں، وہاں امن ہے، وہاں سکون ہے، وہاں چوری نہیں، ڈکیٹی نہیں، بدکاری نہیں، وہاں لوگوں کی عزتیں نہیں لوٹی جاتی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے، چور کو پتہ ہے چوری کی پکڑا گیا تو ہاتھ کٹ جائے گا، زانی کو پتہ ہے کہ اگر بدکاری کی اور پکڑا گیا تو شادی شدہ ہے تو سزا کیا ہے؟ رجم، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ تو اس کے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ تو یہ حدود۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک حد کا نفاذ، اس سے اللہ کتنی برکت دیتے ہیں جس علاقے میں ایک حد نافذ ہو جائے۔ فرمایا 40 دن تک بارش برستی رہے، اس 40 دن کی بارش کے بعد زمین سے جو سبزہ نکلے گا، اور پھر زمین سے جو ہے نا وہ کھیتیاں اور یہ ساری چیزیں، زمین اپنی جو برکات نکالے گی نا، فرمایا ایک حد کے نفاذ سے اللہ امت کو اس سے زیادہ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے معاملے میں فرمایا تھا نا، اللہ اکبر۔ سیدنا اسامہ نے ایک سفارش کرنے کی کوشش کی ایک عورت کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر وہ بھی یہ جرم کر بیٹھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی حد کو نافذ کریں۔ تو بہرحال تو سب سے پہلے جو یہاں حدود کا ذکر ہوا ہے ان میں زنا، اس کی حد اللہ نے ذکر کی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ وہ یہ جرم کرے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے۔ کتنے؟ بولیں، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ قرآن مجید میں صرف 100 کوڑوں کا ذکر ہے، اور جلاوطنی کا ذکر کہاں پہ ہے؟ حدیث میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید جو ہے اس کی تفسیر کیا کرتی ہے؟ حدیث کرتی۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے جتنے بھی مسائل ذکر کیے ہیں، کوئی بھی مسئلہ حدیث کو جب تک آپ سامنے نہ رکھیں وہ صحیح طرح اس کی وضاحت اور تشریح نہیں ہوتی جب تک حدیث کو ساتھ شامل نہ کریں۔ اس لیے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، ہمیں قرآن کافی ہے، یہ گمراہی کی جو ہے نا وہ ایک علامت ہے، گمراہی کی علامت۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، ان کو میری حدیثیں پیش کی جائیں گی تو وہ کہیں گے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو فرمایا یہ گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث، اللہ اس کا فہم نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حد قذف کا تذکرہ ہے۔ تو حد قذف کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی پر تہمت لگا دینا۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص آنکھوں سے کسی کو جرم کرتے دیکھ بھی لینا، زبان نہ کھولے جب تک 4 گواہ نہ ہو۔ ہاں اگر وہ زبان کھولتا ہے اور جس کے بارے میں بتایا ہے اگر تو وہ اقرار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ جرم ثابت ہو گیا۔ اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو یہ کہنے والا جو ہے اگر 1 ہو، 2 ہوں یا 3 ہوں، سب کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ یہ حد قذف ہے۔ تاکہ یہ کس لیے شریعت نے رکھی کہ ایسے کسی کی عزت جو ہے نا اس کو نیلام نہ کیا جائے، ایسی کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کی جائے۔ لیکن خامد بیوی کا معاملہ اس سے الگ رکھا شریعت نے، کہ خامد جو ہے اگر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تو وہاں پھر لیان ہوتا ہے۔ لیان کہتے ہیں قسمیں اٹھانا۔ خامد قسمیں اٹھائے گا بیوی کے بارے میں، 4 قسمیں وہ اٹھائے گا، اور 5ویں دفعہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ اگر عورت مان جاتی ہے تو پھر اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا خامد جھوٹا ہے تو پھر اس سے قسمیں لی جائیں۔
4 دفعہ عورت قسمیں اٹھائے گی کہ میرا خامد جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. اس کو کہتے ہیں لعان، یہ خامد بیوی کا معاملہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین ان پر جو الزام لگا، یہ صورت بھی اللہ نے اس موقع پہ اتاری تھی. اللہ اکبر. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے برات کا تذکرہ کیا، اور یہ ایک جنگ کے موقع پہ معروف قصہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہار کی تلاش میں پیچھے رہ گئی، تو اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو قافلہ جا چکا تھا، وہ لیٹ گئی. پیچھے حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اللہ کے رسول نے پیچھے چھوڑا تھا کہ صبح تم جو ہے نا قافلے کا کوئی سامان وغیرہ رہ گیا ہو تو لے کے آ جانا. تو یہ جب صبح قافلے والی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا یہ تو کوئی انسان ہے. تو پھر جب قریب پہنچے تو چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے احکام اترنے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو ہے نا اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون اس طرح یہ انہوں نے پڑھی. تو سیدہ عائشہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھایا اور کوئی بات نہیں کی، تو لے کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن منافق جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ ان کو پھر ان کا نفاق جو ہے نا وہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا. اللہ اکبر. ان ظالموں نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، جن کا سرغنہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا. 1 مہینے تک جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں رہے، پریشانی میں رہے. 1 مہینے کے بعد اللہ نے یہ آیات اتاری. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اس دوران صحابہ سے بھی مشورے کیے، حضرت علی، سیدنا اسامہ، حضرت زینب، حضرت بریرہ، مختلف. لیکن کہیں سے جو ہے نا یہی جواب آتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آج تک حضرت عائشہ کے اندر کوئی اس طرح کا عیب نہیں دیکھا. اللہ اکبر. لیکن 3 صحابہ جو ہے نا وہ اس پورے مہینے کے اندر منافقوں کی سازش کا وہ بھی شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ مل کر یہ الزام لگانے والوں میں شامل ہوئے، جن میں سیدہ حمنہ بنت جاحش تھیں، اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت جو معروف شاعر بھی تھے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے، بعض نے بانجے کہا ہے، بہرحال خالہ زاد عزیز تھے. مستہ بن اساسہ جن کا خرچہ ہی حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ برداشت کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ وہی کرتے تھے. تو یہ 3 صحابہ. بہرحال جب برات اتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ان تینوں پر حد قذف جاری کی گئی، ان کو حد قذف لگی اور باقی منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اس کو برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں بھی اللہ نے ایمان والوں کے لیے خیر کی راہیں رکھی. کیسے؟ ایک تو اس میں جو تکلیف مسلمانوں کو اور خصوصاً اللہ کے رسول اور صحابہ کو پہنچی، اللہ نے اس وجہ سے ان کو صبر کی وجہ سے کتنا بڑا ان کو اجر دیا. پھر اس کے ذریعے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور عزت میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا گویا کہ ان کی شان کے اندر اضافے کا ایک ذریعہ بن گیا. اسی طرح یہ ایک مسئلہ بھی نکھر کے سامنے آ گیا. آج بھی بعض لوگ جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہونے والا تھا اس سب کچھ کا پتہ ہوتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو میرے اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اس شان میں مبالغہ کرنا یہ آپ کی توہین ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں، 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں رہے اور اللہ کے رسول اس غم اور پریشانی میں، اور پورے مدینے کے اندر یہ فضا. تو اگر اللہ کے رسول کو سب کچھ پتہ ہوتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غیب کا علم جانتے تھے، تو میرے پیارے بھائیوں ایمانداری سے بتائیں کہ 1 مہینہ پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس لیے یہ چیز بھی جو ہے نا اللہ نے جو ہے نا وہ واضح کر دی. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مستہ پر خرچ کرنا قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد اسے خرچہ نہیں دوں گا.
تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتاری کہ جو فضل والے ہیں، مال والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو غریبوں پہ، فقیروں پہ خرچ کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو سیدنا ابو بکر نے جب یہ آیت سنی جس میں اللہ نے فرمایا تھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور آج کے بعد دوبارہ مستہ کے اوپر اسی طرح خرچ کروں گا جیسے پہلے خرچ کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اجازت لینے کے احکام ذکر کیے ہیں کہ کسی کے گھر میں ایسے نہیں جا کے گھس جانا، دروازہ کھٹکھٹانا ہی نہیں اور بس ایسے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اب کسی بھی گھر میں جب آپ نے داخل ہونا ہے تو اس کے لیے اجازت لیں، اور اجازت کا طریقہ کیا اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا، فرمایا جب اجازت لینی ہے تو آپ سلام کہو، السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں، ادخل، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ اجازت لیں، اجازت ملتی ہے تو اندر جائیں ورنہ واپس چلے جائیں۔ لیکن اجازت لیتے وقت یہ کہنا، کوئی پوچھے اندر سے کون، تو آگے سے اپنا نام بتانا چاہیے۔ کیا بتانا چاہیے؟ نام، یہ نہیں کہنا میں، وہ بھائی میں کیا ہوتا ہے، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایسے آئے تو اس نے کہا آنا آنا، آپ نے بھی آگے سے کہا آنا آنا، یہ آنا آنا کیا ہے، میں کیا ہے، نام بتاؤ۔ اسی طرح جب کسی گھر میں آپ نے جا کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے دستک دینی ہے تو سائیڈ پہ ہو جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور آپ کی کہیں اندر نظر نہ پڑ جائے۔ اور پھر سوراخوں سے جا کے جاتیاں مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس کی قیمت جو ہے نا اللہ کے رسول نے اتنی مقرر کی ہے، اگر کوئی کسی کی جان بوجھ کر آنکھ ضائع کر دے نا، ایک آنکھ، تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ، اور اگر دونوں آنکھیں کوئی نکال دے تو اس کی دیت قتل کے برابر ہے، 100 اونٹ۔ کوئی انسان کو قتل کیا جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ تو دونوں آنکھوں کی دیت بھی کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ کب؟ جب یہ امانت دار ہو۔ اور اگر یہ آنکھیں خیانت پہ اتر آئیں، اگر کوئی کسی کے گھر میں کسی سوراخ سے جھانک رہا ہو اور وہ اندر سے کوئی چیز مار کے اس کی دونوں آنکھیں نکال دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی کوئی دیت نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عزت کا اسلام کے اندر کیا معیار ہے۔ دوسروں کی عزت کو تکنے کی کوشش کرنا اور اس کی طرف نظر اٹھانا، اس لیے آگے اس اجازت کے مسائل کے بعد اللہ رب العزت نے آگے نظر کو جھکا کے رکھنے کا ذکر کیا۔ ایمان والوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظر کو جھکا کے رکھو۔ مومنات کو حکم دیا وہ بھی اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں۔ پھر پردے کے اللہ نے یہاں احکام ذکر کیے ہیں کہ جو مومنات عورتیں ہیں وہ جب باہر نکلیں تو وَلْيَضْرِبْنَ عَلَيْهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں اپنے چہروں کے اوپر ڈال کے، جلباب کہتے تھے ایسی بڑی چادر جو چہرے کو بھی ڈھانپ لے اور پورے جسم کو ساتے رہو۔ تو عورت تو اس کا پورا جسم پردہ ہے، تو وہ اپنے جسم کا جو ہے نا وہ پردہ اس کا خیال کرے گی۔ ہاں وہ اپنے جو ہے نا جو اعضاء ظاہر ہو سکتے ہیں، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، تو کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ اللہ نے یہاں ان سب کے تذکرہ کر دیا، وہ بیٹے ہیں، خامد ہیں، یا جو ہے نا ان کے سسر ہوتے ہیں، یا بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، تو یہ رشتے جو محرم میں آتے ہیں صرف یہ، باقیوں کے لیے سب سے وہ پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس سورہ نور کے آخر میں جا کے جو ہے نا 3 اوقات خاص طور پر فرمایا، چھوٹے بچے جن کو عام گھروں میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، جس وقت مرضی جائے کسی کے گھر چلے جائیں، چھوٹے بچے فرمایا 3 اوقات میں یہ بھی اجازت لے کے جائیں۔ اسی طرح وہ گھر کے ملازم، جس طرح اس دور میں غلام ہوتے تھے جن کا آنا جانا گھر میں لگا رہتا تھا، 3 اوقات میں فرمایا کہ وہ بچے بھی اور غلام بھی یہ اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ فرمایا نماز فجر سے پہلے، اگر نماز فجر سے پہلے کسی گھر میں جانا ہے تو بچہ بھی کسی دوسرے کے گھر میں نہ جائے۔ اسی طرح دوسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اور تیسرا وقت دوپہر کا وقت، دوپہر کا وقت فرمایا جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ بچے جو ہے نا یہ چھوٹے، یہ بھی اجازت لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایمان اسلام دیکھیں، اس کی حسن اور خوبصورتی دیکھیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اپنی والدہ کے ساتھ اکیلا ہی رہتا ہوں، میں اور میری والدہ ہوتے ہیں گھر میں، تو کیا میں اپنی والدہ کے پاس جب جانے لگوں ان کے پاس بھی جانے کی اجازت لیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا میرے صحابی؟ ہاں، اجازت لے کے گیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں تم دیکھنا انہیں گوارا نہیں کرتے، تمہیں پسند نہیں ہے؟ اس لیے حتیٰ کہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایک مرد شوہر اگر وہ کسی سفر پہ گیا ہوا ہے نا، تو وہ جب گھر واپس آ رہا ہے، تو آج تو چونکہ موبائلوں کا ایک سسٹم ہے، اطلاع ہوتی ہے، تو پہلے چونکہ یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، فرمایا تھا رات کے وقت اچانک شوہر بھی اپنے گھر میں نہ آئے، وہ پہلے گھر میں اطلاع پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے رسول جب سفر سے واپس پلٹتے تھے نا، تو مدینے کے قریب آ کے آپ پڑاؤ ڈال دیتے تاکہ مدینے میں خبر آ جائے کہ قافلہ واپس پہنچ چکا ہے، سب کو علم ہو جائے، خواتین کو پتہ چل جائے، سب کو گھر میں خبر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جو ہے نا سورہ نور کے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت کے نا 3 معنی کہ اللہ کے رسول کی جو دعا کا معنی پکار، اس کو آپس کی جو تمہاری پکار ہے نا اس کی مانند نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، تو کوئی بلاتا ہے آپ کو تو آپ کی مرضی، آپ جاؤ نہ جاؤ، تو اللہ کے رسول جب تمہیں بلائیں، صحابہ کو کہا جا رہا ہے تو تم نے اللہ کے رسول کے بلانے کو آپس کے عام بلانے کی مانند نہیں سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جب تمہیں بلائیں تو تمہارا ان کی بات پہ لبیک کہنا فرض اور واجب ہے، عام پکار نہیں ہو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو نا، نام سے پکارتے ہو، اللہ اکبر، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یہ کہہ کر میرے اللہ نے بھی نہیں مخاطب کیا۔ قرآن مجید میں نا تمام دیگر بہت سے نبیوں کو اللہ نے کہا یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یہ مختلف جو ہے نا وہ اللہ نے ناموں کے ساتھ نام لے کر، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان ہے کہ رب نے آپ کے اوصاف کو مخاطب کر کے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، لیکن قرآن مجید میں یا محمد رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا۔ اس آیت کا یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر، تو میرے نبی کو جب بلانا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا محمد کہہ کے نہیں بلانا۔ آج بہت سارے، آج بھی ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر یا محمد لکھا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، بظاہر وہ یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے تو اپنے نبی کے صحابہ کو بھی اس طرح انداز میں بلانے سے منع کیا تھا۔ اور تیسرا جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، نبی کی جو دعا ہے نا یا بد دعا وہ عام بندے کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اگر تمہارے حق میں انہوں نے دعا کر دی تو اللہ قبول فرمائیں گے، اور اگر انہوں نے ناراض ہو کر بد دعا کر دی تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ان کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی مانند نہ سمجھنا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے نبی کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں نا